سلطان عماد الدین زنگی کی سلطنت دو بھائیوں میں تقسیم ہونے کے بعد نجم الدین ایوب اپنے بیوی بچوں کو لے کر موصل سے شام چلا گیا، جو سلطان نور الدین زنگی کے حصے میں آیا تھا۔ نجم الدین ایوب کو سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کے دونوں بیٹوں سیف الدین غازی اور نور الدین محمود سے محبت تھی، مگر وہ سلطان نور الدین محمود زنگی سے خاص عقیدت رکھتا تھا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ سلطان نور الدین زنگی اپنے بڑے بھائی کے مقابلے میں زیادہ پاک باز نوجوان تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے بھی نجم الدین ایوب کی شاندار پذیرائی کی اور اسے اپنی افواج کا سالار بنا دیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے اس وقت کے مشہور عالم ابن ارسطو کو قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا اور انہیں یہ ذمہ داری بھی سونپ دی کہ شام کے بڑے بڑے شہروں میں درسگاہیں قائم کریں تاکہ مسلمانوں میں تعلیم عام ہو۔ ابن ارسطو کے قاضی ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یوسف یعنی صلاح الدین کو پہنچا۔ اس وقت یوسف کی عمر 10 سال تھی۔ اگرچہ اپنے والد نجم الدین کے اصرار پر اس نے گھڑ سواری، تیر اندازی اور شمشیر زنی کی تربیت حاصل کرنی شروع کر دی تھی، لیکن حقیقتاً اس کا دل کتابوں کی طرف مائل تھا۔ وہ اپنا بیشتر وقت قاضی ابن ارسطو کی خدمت میں گزارتا تھا اور ان کی تقریریں بہت غور سے سنتا تھا۔ ابھی سلطان نور الدین زنگی اپنی سلطنت کے استحکام میں مصروف تھا کہ شعبہ جاسوسی کے نگران ارکم نے سلطان کو ایک پریشان کن اطلاع دیتے ہوئے کہا، ایڈیسا کی آزادی خطرے میں ہے۔ بھگوڑا جولسن ثانی دوبارہ حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے یہ خبر سنی۔ ہماری اطلاع کے مطابق بابا مرحوم و مغفور نے جولسن کی کمر ہمیشہ کے لیے توڑ دی تھی، پھر وہ اپاہج انسان ایڈیسا پر جلغار کس طرح کر سکتا ہے؟ صلیبیوں نے اسے اتنی بیساکھیاں دی ہیں، ارکم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ حاکم ڈیمورا اس کی پشت پر ہے۔ مزید یہ کہ آرمینیا کے عیسائی باشندوں نے بھی جولسن کو مالی مدد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے فوراً اپنے سالار نجم الدین ایوب اور اس کے چھوٹے بھائی اسد الدین شیرکو کو خلوت میں طلب کر لیا۔ پھر دونوں بھائیوں نے سلطان کو ایک ہی مشورہ دیا کہ بلا تاخیر ایڈیسا کی طرف پیش قدمی کی جائے تاکہ سلطان مرحوم کی اس تاریخ ساز فتح کو برقرار رکھا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی اپنا لشکر لے کر قہرناک آندھی کی رفتار سے ایڈیسا کی طرف بڑھے، مگر اس سے پہلے نومبر 1146 میں جولسن ثانی نے ایڈیسا پر آدھی رات کے وقت شبخون مارا اور گہری نیند میں ڈوبے ہوئے ترکمان پہرے داروں کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد عیسائی حکمراں اور اس کے فوجیوں نے اپنے جسموں سے انسانیت کی قبائیں اتار کر وحشی درندوں کی کھالیں پہن لی۔ پھر وہ اپنے خونخوار دانتوں اور نوکیلے پنجوں کے ساتھ ایڈیسا کے مسلمانوں پر جھپٹ پڑے۔ صلیبیوں کے جنون کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے مسلمان بوڑھوں اور بچوں کو بھی اپنے گھوڑے کی ٹاپوں سے رون ڈالا۔ پردہ دار اور معصوم دوشیزاؤں کی بے آبرو کی گئی، پھر انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں عام راستوں پر پھینک دی گئی۔ جولسن ثانی گھوڑے کی پشت پر سوار شہر کے گرد و نواح میں ایک درندے کی طرح دھاڑتا پھر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی شمشیر کو ہوا میں لہراتا اور فاتح ایڈیسا سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کی روح کو مخاطب کر کے کہتا، تو اپنے ہم مذہبوں کا حشر دیکھ رہا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتا، مگر تو کیسے دیکھ سکتا ہے کہ تیری تو ہڈیاں بھی قبر میں گل سڑ کر خاک ہو چکی ہوں گی۔ مسلمانوں کے اس قتل عام سے فارغ ہو کر جولسن ثانی ایڈیسا کے قلعے کی طرف بڑھا۔ قلعے کے محصور مسلمانوں نے بڑی شجاعت کے ساتھ جولسن کی فوج کا مقابلہ کیا۔ پھر جب مسلمانوں کے دلوں میں یہ خدشات ابھرنے لگے
کہ وہ پسپا ہو جائیں گے اور صلیبی لشکر ان پر غالب آ جائے گا، تو عین اسی وقت تائید غیبی کی طرح سلطان نور الدین زنگی اپنی تازہ دم فوج کے ساتھ ایڈیسا پہنچے۔ یہ ایک آفت ناگہانی تھی جسے دیکھ کر جولسن ثانی بدحواس ہو گیا۔ اس کی پشت پر سلطان نور الدین زنگی کا لشکر تھا اور مقابل قلعہ ایڈیسا کے محافظ سپاہی۔ گویا صلیبی لشکر چکی کے دو پارٹوں کے درمیان تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ مجاہدین اسلام کے نیزے صلیبی سپاہیوں کی ہڈیاں توڑ کر سینوں کے پار ہونے لگے اور ان کے سر پکی ہوئی فصل کی طرح کٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ جولسن ثانی بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ اس کے ساتھ بچے کچے عیسائی سپاہی تھے جن کی تعداد بہت مختصر تھی۔ جولسن کے فرار کا منظر دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی نے نہایت غضبناک لہجے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس درندے کا وہاں تک تعاقب کرو کہ اللہ کی وسیع و عریض زمین تنگ ہو جائے اور اس کے لیے کوئی جائے آماں باقی نہ رہے۔ اگر وہ تمہاری شمشیروں کی زد میں آ جائے تو اسے قتل مت کرنا۔ میری آنکھیں اسے گرفتاری کی حالت میں دیکھ کر زیادہ روشن ہوں گی اور میرے بے قرار دل کو زیادہ اطمینان حاصل ہوگا۔ اب سلطان کا حکم سن کر مجاہدین اسلام عقابوں کی طرح اپنے شکار پر جھپٹے اور دریائے فرات تک صلیبی لشکر کا تعاقب کیا۔ انجام کار ایک معمولی مزاحمت کے بعد عیسائی سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جولسن ثانی زندہ گرفتار ہوا۔ جولسن کے پیروں میں زنجیریں تھیں اور ذلت کے احساس سے اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ اہل شام کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ اگر سلطان نور الدین زنگی کا حکم درمیان میں حائل نہ ہوتا تو وہ اسے سریعام سنگسار کر دیتے۔ پھر بھی ان کے ہونٹوں پر شدید حرف ملامت تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا، یہ ہے وہ سورما جس نے بوڑھوں اور بچوں کو تحت تیغ کیا اور کلمہ گو دوشیزاؤں کی آبرو ریزی کی۔ کسی نے اپنی نفرت کا اظہار یوں کیا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ کسی نے مسلمان سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہا، ہماری طرف سے سلطان کی خدمت میں عرض کر دینا کہ اسے ایک وار میں قتل نہ کریں، تڑپا تڑپا کر ماریں، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ کریں۔ دنیا میں اذیت دینے کے جس قدر طریقے ہیں وہ سب اس پر آزمائیں۔ ایک تو سورج کی گرمی، دوسرے ذلت و رسوائی کا یہ تماشا۔ جولسن ثانی پسینے میں نہایا ہوا تھا اور اس کا سر بدستور جھکا ہوا تھا۔ دوسری طرف دربار شام کا عجیب رنگ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے وزیروں، مشیروں اور سالاروں کے ساتھ تخت پر جلوہ افروز تھے۔ سلطان کے برابر قاضی شہر ابن ارسطون کی کرسی تھی۔ تمام درباریوں کی مضطرب نگاہیں دروازے پر مرکوز تھیں۔ سب کو ایک شخص کا انتظار تھا اور وہ جولسن ثانی کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ آخر کشمکش کی گھڑیاں اور انتظار ختم ہوا اور دربار شام بیڑیوں کے ہلکے ہلکے شور سے گونج اٹھا۔ یہ شور ان بیڑیوں کا تھا جو مفتوح عیسائی حکمران جولسن ثانی کے پیروں میں پڑی ہوئی تھی۔ تمام درباری اسی جابر و سفاک انسان کا انتظار کر رہے تھے۔ جولسن ثانی کو پابہ زنجیر دیکھ کر اہل دربار کے چہرے ناقابل بیان مسرت کے احساس سے چمک اٹھے۔ خود سلطان نور الدین زنگی کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ وہ جوش اضطراب میں کھڑے ہو گئے اور سر دربار اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ سلطان نور الدین زنگی کی تقلید میں دوسرے درباری بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی دبی دبی آواز میں اپنے اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام کو یہ عظیم الشان فتح مبارک ہو۔
یہ کہہ کر سلطان نور الدین زنگی دوبارہ تخت پر بیٹھ گئے۔ مسلمان سپاہی زنجیروں میں جکڑے ہوئے جولسن کو لے کر آگے بڑھے اور تخت سلطانی کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ اب جولسن ثانی اور سلطان نور الدین زنگی کے درمیان صرف 2 گز کا فاصلہ حائل تھا۔ یکجک سلطان نے انتہائی قہرناک لہجے میں جولسن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے مرحوم و مغفور والد تو تیرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے، مگر ان کا فرزند نور الدین محمود تیری ہر بات کا جواب دے سکتا ہے۔ یہ جولسن ثانی کی اس ذلت آمیز حرکت کی طرف اشارہ تھا جب عیسائی حکمران نے ایڈیسا کے مجبور و معصوم شہریوں کو قتل کرتے ہوئے سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کو تحقیر آمیز لہجے میں آواز دے کر کہا تھا کہ وہ قبر سے نکل کر اپنی قوم کا حشر دیکھے۔ جولسن ثانی کے پاس سلطان نور الدین زنگی کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ سلطان نور الدین زنگی کی پرجلال آواز دوبارہ گونجی، اب تو مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتا ہے؟ جولسن ثانی نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنا سر اٹھایا اور انتہائی عاجزانہ لہجے میں بولا، یہ مسلمانوں کی روایت رہی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان علی مقام بھی اپنے ہم مذہبوں کی روایت کو برقرار رکھیں گے۔ جولسن ثانی کا طرز گفتگو دیکھ کر تمام اہل دربار حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ فریب کار شخص بڑی عیاری کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کے ارد گرد ریاکارانہ الفاظ کا جال پھیلا رہا تھا۔ اور عیسائیوں کی روایت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ سلطان نور الدین زنگی نے جولسن کی درخواست کا جواب دینے کے بجائے الٹا اسی سے ایک عجیب سوال کر ڈالا۔ میں جانتا ہوں کہ عیسائیوں سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، جولسن ثانی نے ایک انتہائی ہوشیار شاطر کی طرح نئی چال چلتے ہوئے کہا، مگر میں اپنی قوم کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے صبر و تحمل کے انسان تھے، مگر جولسن ثانی کی بات سن کر شعلے کی طرح بھڑک اٹھے۔ تیرا اپنا اعمال نامہ ان لوگوں سے کم سیاہ نہیں ہے۔ سلطان علی مقام، میں اپنے اسی سیاہ اعمال نامے کا ذکر کرنے والا تھا کہ آپ نے درمیان سے میری بات کاٹ دی۔ جولسن ثانی کی فتنہ گر ذہن نے ایک اور کروٹ لی۔ میں خداوند خدا کو درمیان میں لا کر اپنے تمام سابقہ گناہوں سے تائب ہوتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایک گوشہ نشین راہب کی طرح زندگی بسر کروں گا اور کسی صلیبی جنگ میں حصہ نہیں لوں گا۔ سلطان نے ذیشان کا عفو و درگزر اسلام کی بھی شان ہے اور آپ کی بھی۔ تمام اہل دربار جولسن کی مکاریوں پر حیران ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی جولسن کی کسی بات کا جواب دیتے، قاضی شہر ابن ارسون اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے اور سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کر کے بولے، سلطان محترم، میں اس قطع کلامی اور مداخلت کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ قاضی ابن ارسون کا لہجہ بہت نرم و شیریں تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حیرت سے قاضی شہر کی طرف دیکھا، پھر مؤدب لہجے میں کہنے لگے، فرمائیے قاضی صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سلطان نور الدین زنگی ابن ارسون کے علم و فضل کی وجہ سے ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ یکجک ابن ارسون کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ بڑی سے بڑی تکلیف اور بیماری میں پرسکون رہنے والا قاضی اس وقت حالت جلال میں تھا اور شدت جذبات سے ابن ارسون کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ملت اسلامیہ کے اس دشمن نے بڑی مکاری اور بے حیائی کے ساتھ اعتراف کیا ہے کہ ماضی قریب میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ زیادتیاں کی ہیں۔ قاضی ابن ارسون نے جولسن ثانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ وحشت و درندگی کو زیادتی کہا جائے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ پورے دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ سلطان نور الدین زنگی شدید حیرت کے عالم میں قاضی ابن ارسون کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یکایک ابن ارسون نے اپنے کھڑے ہونے کا زاویہ تبدیل کیا
اور سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوئے۔ یہ آج سے 47 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب سلطان موصوف پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور خود یہ گناہگار قاضی ابن ارسون جو اہل دربار کے سامنے کھڑا ہے اس وقت مشکل سے 4-5 سال کا ہوگا۔ اہل دربار کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ پلکیں چپکائے بغیر قاضی ابن ارسون کے نورانی چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے جو کسی خاص راز کا انکشاف کرنے والے تھے۔ یہ واقعہ میں نے پوری تفصیلات کے ساتھ اپنے والد مرحوم کی زبانی سنا ہے۔ قاضی ابن ارسون نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ اہل اسلام کے لیے بڑا سنگین وقت تھا جب ایک اللہ، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک کتاب کے ماننے والے گروہ در گروہ تقسیم ہو گئے تھے۔ اس وقت مصر پر فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی حکمرانی تھی۔ مصر کا یہ حکمران اپنی ہمسایہ مسلمان حکومتوں کا شدید دشمن تھا۔ اس کو عباسی حکمران سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اور یہی حال عباسی حکمران کا تھا کہ وہ فاطمی خلیفہ کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتا تھا۔ اپنے ہم مذہبوں سے فاطمی خلیفہ کے بغض و عناد کا یہ عالم تھا کہ وہ آل سلجوق کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ یہ کہتے کہتے شدت کرب سے قاضی ابن ارسون کا سرخ چہرہ دھواں دھواں نظر آنے لگا۔ مسلمانوں کے اسی انتشار اور اختلاف سے صلیبیوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ قاضی ابن ارسون اداس لہجے میں ماضی قریب کے مسلمانوں کی تاریخ بیان کر رہے تھے۔ رجب 462 ہجری میں صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک خوفناک منصوبہ ترتیب دیا اور 50,000 منتخب عیسائی سپاہیوں کا لشکر لے کر یروشلم کی طرف بڑھے۔ اس وقت فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی طرف سے افتخار الدولہ یروشلم کا حاکم تھا۔ اس کی جاسوسوں نے صلیبیوں کی یلغار کی خبر دی۔ حاکم یروشلم افتخار الدولہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایک معتبر قاصد کو خط دے کر فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی طرف روانہ کیا۔